بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے موضوع پر مسح کرنے کے باقی مسائل۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ مثلا جمعہ کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کے وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتہ کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن کے ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ اگلا سوال ہے اگر مسافر نے موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور 1 دن 1 رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے۔ اگلا سوال ہے اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے اگر 1 دن 1 رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور 1 دن 1 رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کرے۔ اگلا سوال ہے اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح ناجائز ہے، اور کم رہے تو جائز ہے، اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے۔ اگلا ہے نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل۔ تو چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے چمڑے کی چیزیں جیسے موزے، جوتی، بستر بند وغیرہ اگر ان میں سے جسم دار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے زمین یا کسی اور چیز پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ رگڑنے سے نجاست کا جسم اور اثر جاتا رہے۔ اگلا سوال ہے اگر انہی چیزوں میں پیشاب، شراب یا اسی طرح کی اور کوئی نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے پانی یا کسی اور بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے دھو کر پاک ہوں گی، یعنی سوائے جسم دار نجاست کے اور نجاستیں لگ جائیں تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے چاقو، چھری، تلوار اور لوہے یا چاندی یا تانبے، ایلومینیم وغیرہ کی چیزیں ناپاک ہو جائیں تو بغیر دھوئے پاک ہوں گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے لوہے کی چیزیں جبکہ وہ صاف ہوں، زنگ نہ ہو، اور چاندی اور سونے، تانبے، ایلومینیم، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں اور شیشے کی چیزیں اور ہاتھی دانت یا ہڈی کی چیزیں اور چینی کے برتن، یہ تمام چیزیں جبکہ صاف ہیں اور نقشین نہ ہوں، مطلب ان کے اوپر کوئی ڈیزائننگ وغیرہ نہ ہو، اسی طرح رگڑنے سے کہ نجاست کا اثر جاتا رہے پاک ہو جاتی ہیں۔ نقشین نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے جسم میں ایسے نقش نہ ہوں جن سے جسم اونچا نیچا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے نقش میں رگڑنے کے بعد بھی نجاست باقی رہ جانے کا احتمال ہے، جیسے ابری ہوئی ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں صرف رنگ کے نقش ہوں تو یہ چیزیں رگڑنے سے پاک ہو جائیں گی۔ اگلا سوال ہے زمین پر نجاست مثلاً پیشاب یا شراب وغیرہ گر جائے تو کس طرح پاک ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے زمین جب خشک ہو جائے گی اور نجاست کا اثر، رنگ، بو، مزہ جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہے۔
اگلا سوال ہے جی، مکان یا مسجد وغیرہ میں پکی اینٹوں یا پتھر کے فرش یا دیوار پر نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے؟ تو اس کا جواب ہے، اینٹ اور پتھر جو عمارت میں لگے ہوں خشک ہو جانے اور نجاست کا اثر جاتے رہنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جو چیزیں کہ دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی، مثلاً تانبے کا برتن یا بچھانے کے موٹے موٹے گدے، تو ان کو پاک کرنے کے لیے کس طرح دھویا جائے؟ تو اس کا جواب ہے، ایسی چیزیں جن کو نچوڑنا غیر ممکن یا مشکل ہے، ان کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو ڈالو، پاک ہو جائیں گی۔ مگر دھونے میں جس قدر ملنا ممکن ہو اس قدر ملنا ضروری ہے تاکہ نجاست نکالنے میں اپنی طاقت بھر کوشش ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، مٹی کے برتن ناپاک ہو جائیں تو پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے، مٹی کے برتن بھی دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے سوال و جواب میں لکھا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، نجس چیز مثلاً گوبر جل کر راکھ ہو جائے تو وہ راکھ پاک ہے یا ناپاک؟ تو اس کا جواب ہے، ناپاک چیز جب جل کر راکھ ہو جائے تو وہ راکھ پاک ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اگر گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، گھی اگر جمع ہوا ہو تو چوہا اور اس کے آس پاس کا گھی نکال ڈالو اور باقی گھی پاک ہے، اور اگر پگھلا ہوا ہو تو تمام گھی ناپاک ہے۔ اگلا سوال ہے جی، ناپاک گھی یا تیل کس طرح پاک کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے، ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دو، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 مرتبہ اسی طرح کرو تو وہ گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔